27 رجب المرجب کی عید آپ تمام مومنین کو مبارک ہو۔ آج کی شب کے خاص اعمال ہے، 12 رکعت نماز ہے۔ 12 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ سورہ کی آیت نمبر 15 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 1 یا 2 سال سے یہ سوال کافی سوشل میڈیا میں گردش بھی کرتا رہا، بالخصوص مومنین کے درمیان کے شب 27 رجب المرجب کون سی عید ہے؟ عید مبعث ہے یا عید معراج ہے؟ تو معراج کب ہوئی تھی اور معراج کا ڈیوریشن کیا تھا، اس کی تاریخ کیا تھی، اس کے حوالے سے میں چند گزارشات عرض کروں گا، جس میں سے ایک قول خود شب 27 رجب المرجب کا بھی ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اقوال ہیں۔ پہلا تو یہ کہ جو معراج کا واقعہ ہے وہ ہے مسلمات میں سے، اس کا ذکر قرآن کریم میں سورہ اسراء میں بھی ہے اور سورہ نجم میں بھی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ سبحان، ہر عیب سے پاک اور منزہ ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے عبد کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک۔ اقصی کا اگر ترجمہ آپ انتہا کر دیں اور مسجد کا ترجمہ جہاں سجدہ کیا جائے تو اس کا ترجمہ پھر یوں بنے گا کہ پاک ہے وہ پروردگار جو لے گیا اپنے عبد کو مسجد الحرام سے انتہائی نقطۂ سجود تک، تاکہ وہ لنریہ من آیاتنا، تاکہ وہ اپنی نشانیاں دکھلا دے اپنے عبد کو۔ سورہ والنجم میں ذکر موجود ہے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى۔ یہ جو 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ ہے، اس کا ذکر سورہ نجم میں موجود ہے۔ ثم دنا فتدلى، وہ قریب ہوئے اور جھکے اور اتنا قریب ہوئے کہ فکان قاب قوسین او ادنی، کہ 2 کمان اور اس سے کم کا فاصلہ رہ گیا۔ جزئیات میں اختلاف ہے معراج کے حوالے سے، اصل واقعے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، جزئیات میں اختلاف ہے۔ یہ کب واقعہ پیش آیا، معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی؟ البتہ یہ کہ مذہب تشیع کا اس بات پر بھی مسلمہ اتفاق ہے کہ معراج جسمانی ہی تھی۔ اس وقت اس کو ثابت کرنے کے لیے تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، فقط میں اشارہ کر رہا ہوں۔ معراج ہجرت کے 10ویں سال ہوئی ہے، معذرت بعثت کے۔ بعثت کا مطلب ہے کہ جب حضور مبعوث برسالت ہو گئے، اعلان نبوت فرما دیا، جو کل کا دن ہے 27 رجب المرجب، یہ اب یکم بعثت ہے۔ اس کے 10 سال بعد ہوئی ہے یا 11 سال بعد ہوئی ہے یا 12 سال بعد ہوئی؟ 13ویں سال میں حضور نے ہجرت کر لی مکہ سے مدینہ، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو یا 10ویں سال ہے بعثت کے، یا 11ویں سال ہے، یا 12ویں سال ہے۔ اور کب ہوئی یہ معراج؟ یہاں شب 17 ربیع الاول کا قول بھی ہے، شب 17 ربیع الاول حضور کی آمد کی شب بھی ہے اور معراج کی شب بھی ہے۔ شب 27 رجب کا قول بھی ہے جو برادر اہل سنت میں زیادہ معروف ہے۔ شب 17 رمضان بھی ہے ایک قول۔ ملا فتح اللہ کاشانی نے منہج الصادقین میں لکھا ہے کہ شوال اور ربیع ثانی کی بھی تاریخیں ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ خود صادق آل محمد نے فرمایا کہ عرج النبی 120 مرہ، حضور کو 120 معراجیں نصیب ہوئی، ایک معراج نہیں ہے۔ وہ جو عرش سے فرش پر زندگی گزارنے آئے ہیں وہ تو ہے ہی نوری مخلوق، تو اصل وہ جو ان کی نورانیت ہے، ان کی ساری زندگی معراج ہی معراج، تو 120 معراجیں ہیں حضور کی۔ اور یہاں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہجرت سے پہلے ایک ہے، جو میں نے کہا کہ 10ویں بعثت یا 11ویں بعثت یا 12ویں بعثت، اور پھر ہجرت ہو گئی، اور ہجرت کے بعد 119 ہے۔ اچھا، ہجرت کے بعد رسول اللہ مدینہ میں کتنا رہے؟ 10 سال۔ 10 سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 120 مہینے۔ 120 مہینوں میں 119 مرتبہ معراج ہے، یعنی ایوریج کیا جائے تو ہر مہینے ایک معراج ہے۔ آپ عظمت سرکار ختمی مرتبت کا اندازہ لگائیے گا۔ اور اسی خاطر ہے کہ معراج کی روایتوں میں اختلاف بھی بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پر خود پہلے ہی اختلاف یہ ہے کہ معراج کہاں سے ہوئی، حضور کس مقام سے تشریف لے گئے۔ تو جناب قرآن میں تو بہت واضح ہے کہ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے معراج ہوئی، تو بے اختلاف کیوں؟ اس لیے کہ مسجد الحرام کا احاطہ جو اہل مکہ تھے وہ بہت وسیع سمجھتے تھے، حرم کا احاطہ۔ تب وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں سے معراج نصیب ہوئی؟ زیادہ صحیح قول جو پہلی معراج کے بارے میں ہے وہ مسجد الحرام میں خانہ کعبہ کے بالکل ساتھ ہی، یوں سمجھ لیجئے کہ تقریباً 10 قدموں کے فاصلے پر
حضرت ام ہانی کا گھر تھا جو حضرت ابو طالب کی بیٹی ہیں. ابو طالب کی بیٹی کے یہاں سے حضور معراج پہ تشریف لے گئے. دعوت ذوالعشیرہ پہلی دعوت ہوئی ابو طالب کے گھر میں، پہلی معراج ہوئی ابو طالب کی بیٹی کے گھر میں. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عظمت ابو طالب علیہ السلام کا اندازہ لگائیے گا. اور حضور وہیں پر واپس آئے. اچھا، یہ معراج کی ڈیوریشن کتنی تھی؟ یہ شاعروں کے کلام میں تو آپ کو کیسے سے ملے گا کہ مثلا وہ کنڈی ہل رہی تھی اور حضور فوراً واپس آ گئے. احادیث میں کم از کم میں نے اسے نہیں دیکھا اور بظاہر موجود بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ ایک شب سے کم ہی کی مدت ہے. امام کی حدیث ہے، صادق آل محمد کی تفسیر عیاشی میں موجود ہے کہ حضور جب معراج پر جانے لگے تو عشاء کی نماز مکے میں پڑھی، معراج پہ گئے اور پھر اسی رات فجر کی نماز پھر مکے میں پڑھی. یہ امام کی حدیث ہے. بعض علماء اس سے اندازہ لگاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ 2 سے 3 گھنٹے کی یہ مدت ہو کہ عشاء کی نماز پڑھ کر حضور معراج پہ تشریف لے گئے، واپس آئے اور فجر کی نماز دوبارہ مکے میں پڑھی. اللہ اکبر. ایک لطیف بات اور ہے، جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہ حضور کو 120 معراجیں ہوئیں، تو یہ کتاب الخصال میں شیخ صدوق نے لکھا ہے. اچھا، کتاب الخصال کی بک کا جو سٹائل ہے وہ یہ ہے کہ جس حدیث میں 1 کا عدد آیا ہو کسی بھی بارے میں اس کو ایک ساتھ جمع کیا، پھر 2 کا عدد آیا ہو تو پھر ایک ساتھ جمع کیا، 3 کا عدد تو ایک ساتھ جمع کیا. مثلا سورہ یاسین پڑھنے والے کے لیے 10 اجر و ثواب ہے تو اس کو 10 کے چیپٹر میں لکھا. تو انہوں نے جو 120 کا چیپٹر لکھا اس میں اس حدیث کو لکھا ہے کہ حضور کو 120 معراج نصیب ہوئی. اور اس میں آگے فرمایا کہ وقد اوصى الله عز وجل النبی بالولایت لعلی والائمہ اکثر مما اوصاه بالفرائض. ہر معراج پر 120 کی 120 معراج میں سے ہر معراج میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو علی ابن ابی طالب کی ولایت کی وصیت اور نصیحت کی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر اس فریضے سے زیادہ کہ جو معراج پہ پہنچایا، 120 کی 120 معراجوں میں سب سے زیادہ وصیت اور نصیحت علی ابن ابی طالب کی ولایت کی. سبحان اللہ. یہ حدیث امام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کوئی آج کل کے زمانے کا مومن ہوتا تو شاید کہہ دیتا کہ ایک دفعہ بیان ہو گئی فضیلت، بار بار بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، 120 مرتبہ ہمارا کیوں ذہن بار بار اسی کو سنوایا جا رہا ہے زبردستی. تو وہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے حبیب کو معراج پہ بلا کر 120 مرتبہ مولا علی کی ولایت ہی سنائی سب سے زیادہ. باقی فرائض بھی سنائے لیکن کہا کہ ہر مرتبہ مولا علی کی ولایت سب سے زیادہ سنائی. پیغمبر کا سفر مکے سے شروع ہوا، پھر مدینہ میں حضور نے معراج پہ جاتے ہوئے مدینہ میں نماز پڑھی، مسجد کوفہ میں نماز پڑھی، طور سینا پہ نماز پڑھی، بیت لحم پہ نماز پڑھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت گاہ ہے، پھر مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھی اور مسجد اقصیٰ سے پھر آسمانوں کا سفر شروع کیا. یہ کتنے سٹاپ ہو گئے؟ مدینہ، مسجد کوفہ، طور سینا، بیت لحم، مسجد اقصیٰ اور پھر آسمان. جب پہلے آسمان پر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام نے استقبال کیا اور فرشتے جوق در جوق آتے رہے حضور کے پاس. روایت میں ہے کہ باقاعدہ مسکراتے ہوئے اور ہنستے ہوئے چہروں کے ساتھ حضور کی خدمت میں پہنچے اور حضور کو سلام پیش کیا. پہلے ہی آسمان پر ملک الموت سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں آسمان پر جب پہنچے تو پھر جبریل نے کہا کہ لو دنوت انملۃ لاحترقت، اگر انگشت پور کے برابر بھی آگے بڑھو تو یا رسول اللہ اب میں جل کر ہلاک ہو جاؤں گا، یہ میری آخری منزل ہے، اب آپ خود تشریف لے جائیے. اور حضور پہنچے سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں خدا سے گفتگو ہوئی، لہجہ علی ابن ابی طالب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ معراج کا ایک ایک لفظ میں سفر تھا کہ جو میں نے آپ سے پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان سنا دیا. ان انبیاء سے ملاقاتیں ہو کر جب سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے تو لہجہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں اللہ نے کلام کیا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اے حبیب میں نے جب آپ کے دل کا مشاہدہ کیا تو آپ کے دل میں سب سے زیادہ محبوب ہستی علی ابن ابی طالب کو پایا، لہذا میں چاہتا تھا کہ اس لہجے میں، اس صوت میں آپ سے کلام کروں جو آپ کے لیے سب سے زیادہ آشنا ہو اور آپ کے لیے محبوب آواز ہو. وہاں گفتگو ہوئی حلال و حرام کے بارے میں، فرائض کے بارے میں،
بہت سی اخلاقیات کے بارے میں. حضور نے جنت و جہنم کے ایک ایک دروازے کو دیکھا. اس پہ میں آپ کے سامنے ایک پوری مجلس پڑھ چکا ہوں، بلکہ 2 شاید مجالس پڑھ چکا ہوں، کہ جہاں حضور نے جنت کے دروازے پر کیا لکھا ہوا دیکھا. پہلے دروازے پہ کیا لکھا ہوا تھا، دوسرے دروازے پہ، تیسرے دروازے پہ کیا لکھا ہوا تھا. جنت کے 8 دروازے ہیں، جہنم کے 7 دروازے ہیں. اور ان سب کا مشاہدہ کرنے کے بعد اب اس میں اختلاف ہے روایات میں. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شاید ہوتا ہے کہ مختلف روایات مختلف معراجوں کی ہوں، کہ جہاں کہیں ایک گفتگو ہوئی، دوسرے معراج میں کوئی اور گفتگو ہوئی. ظاہر ہے جب تقریباً اگر 120 معراجیں اس روایت کو طبق اس روایت گفتگو کی جائے تو پھر بہت سے مقام پر، بہت سے موقعوں پر بہت سی الگ الگ گفتگو ہیں. جب حضور واپس پلٹے، پہلی معراج کی بات کر رہا ہوں، اور حضرت ام ہانی کو بھی بتلایا، تو یہ بات فوراً قریش میں پھیل گئی کہ محمد نے یہ دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے تکذیب کی فوراً. انہوں نے کہا کہ ممکن ہی نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو حضور نے کہا کہ میں نے بیت المقدس پہ، مسجد اقصیٰ پہ نماز پڑھی تھی، اور وہاں سے میں آسمانوں پر گیا ہوں. آج کا تو زمانہ ہے نہیں کہ آپ نے چاہے مثال کے طور پر افریقہ کا کوئی شہر نہ دیکھا ہو، لیکن آپ گوگل کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی تصویر آ جائے گی. اس زمانے میں بات ہے تو بیت المقدس دیکھا کس نے؟ تو 2 یا 4 لوگ تھے قریش میں سے جنہوں نے بیت المقدس دیکھا ہوا تھا، اس مسجد کو. انہوں نے کہا کہ اے محمد بتلاؤ کہ وہ مسجد کیسی ہے، اس کی عمارت کیسی ہے، اس کا نقشہ کیسا ہے. اور حضور نے بتلانا شروع کیا. اور وہ ہم کچھ بدندان تھے کہ یہ محمد کے جو ابھی بظاہر حجاز سے کہیں باہر نہیں نکلے، ان کو بیت المقدس کا کیسے پتہ ہے. حضور نے کہا میں نے وہاں جا کے نماز پڑھی. اس کے بعد حضور نے کہا جب میں واپس آ رہا تھا تو مقام تنعیم پر، جو 9.6 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے مکہ سے، نارتھ ویسٹرن سائڈ پر ہے، جہاں سے احرام بھی باندھا جاتا ہے، جہاں مسجد عمرہ بھی موجود ہے. تو وہاں حضور نے کہا کہ میں نے قریش کے یعنی تمہارے کچھ قافلوں کو دیکھا ہے، اور حضور نے بتلایا کہ ان قافلوں میں اونٹوں کی تعداد کتنی تھی اور ان کی ترتیب کیا تھی. سب سے آگے کون سے رنگ کا اونٹ تھا، پھر کون سے رنگ کا اونٹ تھا، پھر کون سے رنگ کا اونٹ تھا، اور کس اونٹ پر کون سا کجاوا تھا، اس کجاوے کا رنگ کیا تھا. حضور نے کہا وہ قافلے بھی آنے والے ہیں. اور کچھ ہی دیر میں وہ قافلے مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں محمد تو صحیح کہہ رہے تھے. جب تقریباً 9 کلومیٹر کا اگر فاصلہ ہے تو آج 9 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا مثلاً 10 منٹ میں، 12 منٹ میں آپ کر لیتے ہیں، تو اس وقت تو کئی گھنٹے لگتے تھے. جب کچھ گھنٹوں بعد وہ پہنچے قافلے تو انہوں نے دیکھا. تو یہ مختصر سا احوال ہم نے اس لیے بیان کیا کہ شب 27 رجب بھی معراج کی ایک روایت ہے، لیکن اور بھی روایتیں ہیں. شب 17 ربیع الاول بھی ہے، شب 17 رمضان بھی ہے، ربیع ثانی کی بھی تاریخ ہے، شوال کی بھی تاریخ ہے. کل کی جو تاریخ اصل نسبت رکھتی ہے، مناسبت رکھتی ہے، وہ ہے آج شب مبعث ہے، یعنی شب 27 رجب، اور کل کا دن عید مبعث ہے، اہم ترین عیدوں میں سے. جب انشاءاللہ اعمال شروع ہوں گے تو میں اس حوالے سے کچھ اور بھی گزارش کروں گا 4 سے 5 منٹ کے لیے. بعثت کا مطلب یہ ہے کہ پہلی وحی کا نزول ہے. غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں. تھوڑا سا اگر اس پہ بات کر لوں، دیکھیں جو کل کی عید ہے نا، وہ اتنا زیادہ اہم ہے شریعت مقدسہ میں کہ کل کا روزہ سال کے 4 بڑے روزوں میں سے ایک ہے. اہم ترین عبادت میں سے کل روزہ رکھنا. جن کے قضا روزے ہوں وہ قضا کی نیت سے رکھیں تو قضا بھی ان کا ادا ہو جائے اور مستحب کا ثواب بھی حاصل ہو، اور جن پر قضا روزے نہیں ہیں وہ مستحب کی نیت سے رکھیں. کل کا روزہ بہت زیادہ اہم ہے. اگر آپ نے رجب میں اب تک کوئی روزہ نہیں رکھا تو کل کا روزہ ضرور رکھیں، اس لیے کہ شاید تمام رجب المرجب میں جو کل کا دن ہے وہ سب سے زیادہ اہم روزے کے حوالے سے. اس کی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ ہو سکتا ہے اعمال سے پہلے ہم بیان کر دیں. کل کی جو عید ہے، کل کی عید کی وجہ سے ساری عیدیں ہیں. اور کچھ ہی دیر میں وہ قافلے مکہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں محمد تو صحیح کہہ رہے تھے. جب تقریباً 9 کلومیٹر کا اگر فاصلہ ہے تو آج 9 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا مثلاً 10 منٹ میں، 12 منٹ میں آپ کر لیتے ہیں، تو اس وقت تو کئی گھنٹے لگتے تھے. جب کچھ گھنٹوں بعد وہ پہنچے قافلے تو انہوں نے دیکھا کہ ہاں جیسے محمد نے بتلایا تو صلی اللہ علیہ وسلم ویسا ہی تھا. اس طرح سے معراج کی تصدیق ہوئی وہاں پر. تو یہ مختصر سا احوال ہم نے اس لیے بیان کیا کہ شب 27 رجب بھی معراج کی ایک روایت ہے، لیکن اور بھی روایتیں ہیں. شب 17 ربیع الاول بھی ہے، شب 17 رمضان بھی ہے، ربیع ثانی کی بھی تاریخ ہے، شوال کی بھی تاریخ ہے. کل کی جو تاریخ اصل نسبت رکھتی ہے، مناسبت رکھتی ہے، وہ ہے آج شب مبعث ہے، یعنی شب 27 رجب، اور کل کا دن عید مبعث ہے، اہم ترین عیدوں میں سے. جب انشاءاللہ اعمال شروع ہوں گے تو میں اس حوالے سے کچھ اور بھی گزارش کروں گا 4 سے 5 منٹ کے لیے. بعثت کا مطلب یہ ہے کہ پہلی وحی کا نزول ہے.
غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں نازل ہوئی ہیں. تھوڑا سا اگر اس پہ بات کر لوں، دیکھیں جو کل کی عید ہے نا وہ اتنا زیادہ اہم ہے شریعت مقدسہ میں کہ کل کا روزہ سال کے 4 بڑے روزوں میں سے ایک ہے. اہم ترین عبادت میں سے ایک روزہ رکھنا. جن کہ قضا روزے ہوں وہ قضا کی نیت سے رکھیں تو قضا بھی ان کا ادا ہو جائے اور مستحب کا ثواب بھی حاصل ہو، اور جن پر قضا روزے نہیں ہیں وہ مستحب کی نیت سے رکھیں. کل کا روزہ بہت زیادہ اہم ہے. اگر آپ نے رجب میں اب تک کوئی روزہ نہیں رکھا تو کل کا روزہ ضرور رکھیں، اس لیے کہ شاید تمام رجب المرجب میں جو کل کا دن ہے وہ سب سے زیادہ اہم روزے کے حوالے سے. اس کی تھوڑی تفصیل انشاءاللہ ہو سکتا ہے اعمال سے پہلے ہم بیان کر دیں. کل کی جو عید ہے، کل کی عید کی وجہ سے ساری عیدیں ہیں، چونکہ بعثت نبوی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ اعلان نبوت ہے، سبحان اللہ اور وحی الہی کا نزول ہے. لہذا غدیر کی عید کل کی عید کی وجہ سے ہے. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بھائی من کن تو مولا پہلے ہو تو فہذا علی مولا ہوگا نا. سبحان اللہ. کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو من کن تو مولا ہی کو نہ مانے وہ فہذا علی مولا کو کہاں سے مانے گا؟ سبحان اللہ سبحان تو من کن تو مولا کل ہے کہ حضور کی نبوت کا اعلان ہے. کن تو نبی و آدم و بین الماء والطین. نبی تو اس وقت بھی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. نبی تو اس وقت سے تھے، نبی کل نہیں بنے. یہ مسلمانوں کا عقیدہ ضرور ہے کہ کل نبی بنے، اور انہیں پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ نبی بن گئے ہیں. اور پھر ورقہ ابن نوفل نے بتلایا کہ آپ پہ وحی نازل ہوئی ہے اور آپ کو نبوت کا عہدہ عطا ہوا ہے. ایسے نبی کو ہم نہیں مانتے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جبریل نے ان کے سینے کو چاک کیا اور کھولا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. الم نشرح لک صدرک، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں شرح صدر عطا کیا ہوا ہے. بے شک بے شک سرکار ختمی مرتبہ. سبحان اللہ سبحان تو میں تو اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم نہیں بنے تھے اور پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو وہ تو عقیدہ مسلم تشیع ہے. ہاں اعلان نبوت کل ہوا، پہلی وحی کا نزول کل ہوا. لہٰذا یہ جو نبوت ہے یہ وہی ولایت ہے، یہی مولائیت ہے. تو من کن تو مولا فہذا علی مولا. تو کل کی عید کی وجہ سے عید غدیر ہے، کل کی عید کی وجہ سے عید مباہلہ ہے، کل کی عید کی وجہ سے عید الفطر ہے، کل کی عید کی وجہ سے عید الاضحیٰ ہے، کل کی عید کی وجہ سے عید جمعہ ہے. پورا دین ہی کل کی عید کی وجہ سے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آپ اندازہ لگا رہے ہیں. تو بعثت نبوی کی یہ اہمیت ہے جو ہمارے اتنی زیادہ اہمیت اس کی شاید سمجھی اگر گئی تو منایا نہیں جاتا اسے اس اہتمام کے ساتھ. ورنہ سال کی اہم ترین عیدوں میں سے ایک عید ہے. بلکہ بعض تعبیروں کے مطابق غدیر کو تو عید اللہ الاکبر کہا گیا یقیناً، لیکن میں نے کہا کہ غدیر بھی ہے عید مبعث کی وجہ سے. آخری ایک نقطہ یہ عرض کر دوں، بس اس عید کی اہمیت تھوڑی سی آپ کے سامنے میں اجاگر کرنا چاہ رہا تھا. اعمال انشاءاللہ ہم بتلائیں گے آپ کو. آج کی شب کے خاص اعمال ہیں. 12 رکعت نماز ہے. 12 رکعت نماز پڑھنے کے بعد 7 مرتبہ چند سوروں کی تلاوت ہے، اور آج کی شب کی خاص دعا ہے. زیادہ طولانی اعمال نہیں لیکن بہرحال اہم اعمال ہیں، انشاءاللہ ساتھ مل کے کریں گے. ایک آیت ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 15 جس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دیا کہ جب آپ مبعوث پر رسالت ہو چکے ہیں، اب آپ نے اعلان نبوت کر لی ہے، تو آپ نے کون سے اصولوں پر ایسے زندگی گزارنی ہے کہ اگر میں جملہ کہوں تو یہ جو بعثت نبوی ہے اس کا مکمل حق اس وقت ادا ہوگا کہ جب آپ یہ 5 اصولوں کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے. اور آپ تصور فرمائیے کہ وہ لوگ کہ جو حضور کی راہ میں کانٹے بچھانے والے تھے، پتھر مارنے والے تھے، حضور پر نعوذ باللہ غلاظت پھینکنے والے تھے. ایک موقع ایسا تھا کہ 3 لوگ نماز پڑھتے تھے مسجد الحرام میں، رسول اللہ، مولا علی، حضرت خدیجہ، اور دور سے مشرکین دیکھ کر ہوٹنگ کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے. کتنا سخت ماحول ہوگا. بہرحال علی ابن ابی طالب کی وجہ سے کسی میں جرأت نہیں ہوتی تھی کہ رسول اللہ پہ حملہ کر سکے. سبحان اللہ سبحان اللہ بچپن میں علی ابن ابی طالب کا عالم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ نے حضور کی جو ولادت ہے وہ 1 عام الفیل ہے، اور مولا علیہ السلام کی ولادت 30 عام الفیل ہے. 30 سال کا فرق ہے. تو بظاہر مصلحتیں تو اصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ کیا کیا مصلحتیں ہوں گی. اس میں بظاہر ایک مصلحت یہ بھی لگتی چونکہ مشرکین مکہ نے منصوبہ یہ بنایا تھا کہ یا تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم شاعر کہو یا دیوانہ کہو، اور مجنون کہو. اور مجنون اور دیوانہ ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ کوئی بچوں سے الجھتا رہے بار بار. یہ نان سیریس ایٹیٹیوڈ کہلاتا ہے نا، کیا کہنے کہ وہ بچوں سے بار بار الجھتا رہے.
تو ایسا کرو کہ بچوں کو اس محمد کے پیچھے لگا دو، اب اسے پتھر پھینک کے اس پر آوازیں کسیں، کب تک انسان صبر کرے گا؟ اور جب ان کا کوئی آپس میں بچوں کے ساتھ ایسا تنازع کوئی بات ہوتی رہے دیکھو ان کا تو کام ہی ہے کہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے الجھتے رہتے ہیں بس. اس منصوبے کو شکست دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امیر المومنین کو رسول اللہ کے 30 سال بعد بھیجا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان تو بچوں کو جو جواب ہے وہ رسول اللہ نہیں دیا کرتے تھے، بچوں کا جواب علی بن ابی طالب دیا کرتے تھے. اللہ وہ معاملہ ہی ختم ہو گیا. میرے خیال میں تھوڑا سا وقت تھا، میں سمجھا کہ 8:20 تک ہے. اچھا ٹھیک ہے، 2-3 منٹ ہے. وہ کہ جو راہ میں کانٹے بچھانے والے، پتھر پھینکنے والے، بالآخر بعض ایسے چاہنے والے بھی بنے پھر حضور کے، کہ جو حضور کے وضو کے قطروں کو جمع کرتے تھے تبرک کے طور پر. جب حضور نے حجۃ الوداع کیا تو جو تقصیر فرمائی تو اس میں ایک ایک بال کو بہت سے صحابہ کرام نے لیا بطور تبرک. بال کے ساتھ آل کو لے لیتے تو بہت ضروری تھا. یا علی. لیکن یہ 23 سال کے عرصے میں اتنا بڑا فرق کیا ہے؟ رسول اللہ نے اللہ کے حکم کے مطابق ان 5 اصولوں پر عمل کیا ہے. 5 یہ اصول وہ ہیں کہ قابل ہیں کہ واقعا کم از کم ایک مجلس تو پڑھی جائے ان 5 اصولوں پر. لیکن میں آپ کے سامنے فقط آیت کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں. فَلِذَلِكَ فَادْعُ، یہ سورہ شورى کی آیت نمبر 15 ہے، آپ خود اسے جا کر اس کا ترجمہ دیکھیے گا. سب سے پہلے تو کہا کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ، آپ اے محمد پکاریے، دعوت دیجئے فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر، اللہ کی خاطر کام کیجئے. تو لازمی سی بات ہے ہم اور آپ کے لیے نصیحت ہو رہی ہے، اللہ کی خاطر کام کیجئے. وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور آپ ایسے استقامت دکھلائیے جیسے کہ ہم نے آپ کو حکم دیا ہے. اللہ کی خاطر آپ دعوت دیں گے تو آسان نہیں ہے منزل، تو اس میں مصائب اور بلائیں بہت سی ہیں کہ اللہ کی خاطر استقامت دکھائیے. اچھا میں آپ کے سامنے چھوٹی سی بات پیش کروں. حضور اتنا تبلیغ میں خالصانہ رویہ تھا ان کا کہ لمحے بھر کے لیے بھی کسی چھوٹے سے ایک وقتی فائدے کے لیے بھی حضور نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ کام کرنا تو دور کی بات، اگر ایک پرسپشن ایسا بن رہا تھا کہ جس سے حضور کو فائدہ مل سکتا تھا لیکن وہ بات ٹھیک نہیں تھی تو حضور نے آگے خود ہی کلیئر کر دیا کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. حضور کے فضل حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا، اسی وقت سورج کو گرہن لگ گیا. تو آپس میں سب لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ دیکھو محمد سچے نبی ہیں لیکن ان کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے اور سورج کو گرہن لگ گیا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غم میں ہے، لہذا ان کی نبوت سچی ہے. حضور فوراً آئے مجمع میں، انہوں نے آ کر کہا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن امران طبعیان ایک نیچرل پروسیس کے ساتھ ہوتے ہیں. جب یہ آیت آ جائے تو نماز آیات پڑھو. نماز آیت سکھلائی حضور نے، کہ اس کا میرے بیٹے ابراہیم کی وفات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم پر نماز آیات واجب ہے، نماز آیات پڑھو اور تمہاری ذمہ داری پوری ہے. تو یا رسول اللہ اچھے والے اگر کوئی مسلمان ہو ہی جاتے ہیں آپ خاموش ہی رہ جائیں فقط، تو اس میں کیا برائی ہے؟ آج تو یہ ہو جائیں گے مسلمان، لیکن جب 1400 سال بعد جا کے حقیقت کھلے گی کہ ایک نیچرل فینومینا ہے، جب آ کے سائنٹسٹ کھولیں گے اس بات کو، تو اس وقت وہ یہ ضرور کہیں گے کہ اچھا اس وقت محمد نے ایک وقتی فائدے کے لیے یہ سو استفادہ کر دیا. حضور نے کہا نہیں، اپنے فائدے میں بھی ایک بات جاری ہے جو پر سب اس کو کلیئر کیا، کہا ایسا ہے نہیں، غلط سمجھ رہے. سبحان اللہ، یہ بہت سخت منزل تھی. آج سن لینا آسان ہے، جب اس وقت جب راہ میں کانٹے بچھائے جا رہے ہوں، جب پتھر مارے جا رہے ہوں، جب کوئی بات تبلیغ کو قبول کرنے والا، اس وقت اتنا صادقانہ اپنے تبلیغ میں حضور کا بیہیویئر، یہ واقعی معجزہ ہے. فرمایا کہ استقامت دکھلاؤ، ولا تتبع اہواہم، ان لوگوں کی خواہشات پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ آپ کو کہیں کہ ایسا کر کے دکھاؤ. محمد کبھی کہتے تھے آپ تم فرشتے ہوتے تو بہتر تھا، کبھی کہتے کہ تم ثروت مند ہوتے تو بہتر تھا، کبھی کہتے کہ اگر تم اس پہاڑ کو سونا بنا دو تم، ان کی خواہشات پہ چلنے کی ضرورت نہیں ہے. تیسری بات یہ ہو گئی. چوتھی بات، قل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، میں تو عمل اسی پہ کروں گا جو اللہ نے مجھ پہ کتاب میں نازل کیا ہے. پانچویں بات، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، میں آیا ہوں تم میں عدالت قائم کرنے، ظلم کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ وہ امور تھے کہ جن پر سرکار ختم مرتبت نے اس پابندی کے ساتھ عمل کیا. سبحان اللہ. اگرچہ کہ وقت ہو چکا ہے، میں ایک جملے میں ایک بات سناؤں آپ کو. جب حضور سخت ترین مشکل میں تھے نا مکہ میں، شیب ابی طالب میں 3 سال رہے، حضرت سیدہ کونین خاک پر سوتی تھی. حضور کے پاس کئی وقتوں کا کھانا نہیں ہوتا تھا، شکم پہ پتھر باندھتے تھے. فقط حج کے زمانے میں حضور شیب ابی طالب سے باہر آ سکتے تھے.
حضرت ابو طالب السلام نے پناہ دی ہوئی تھی اور تو کوئی پناہ دینے والا ہی نہیں تھا. تو حج کے زمانے میں باہر آتے تھے حضور اس شیب سے، یعنی اس غار سے، اس گھاٹی سے باہر آتے تھے اور آ کر تبلیغ فرماتے تھے، کیونکہ حج زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا. تو حضور اس وقت باہر تشریف لے آتے تھے اور جو کوئی نظر آ گیا اسے تبلیغ فرماتے تھے. تو قبیلے بنی عامر سے ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ محمد آپ نے اپنے دین کا ایک اعلان کیا ہے اور آپ اس وقت پریشانی اور تکلیف میں ہیں، آپ کا سوشل بائیکاٹ ہوا ہے. میں آپ پر ایمان لے کر آتا ہوں، میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، میرا سارا قبیلہ آپ پر ایمان لے کر آئے گا. میں آپ کو 200 جنگجو دوں گا تلواروں کے ساتھ، یعنی گولڈ ہے اس وقت، یہ گولڈ، ایک تلوار بھی نہیں تھی اس وقت، ایک تلوار. 200 جنگجو دوں گا تلواروں کے ساتھ دوں گا جو آپ کی خاطر جنگ کریں گے. حضور کو محسوس ہوا کہ یہ اس کے عوض کچھ چاہتا ہے. حضور نے کہا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کہ بس ایک بات ہے، آپ اناؤنسمنٹ کر دیں کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین میں ہوں، میں سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. حضور نے کہا نہیں، مجھے جانشین متعین کرنے کا اختیار خود سے ہے نہیں، جو اللہ جانشین متعین کرے گا وہ جانشین ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جو اللہ جانشین متعین کرے گا وہ ہے. کہ بس ٹھیک ہے، پھر آپ محروم ہو جائیں گے ان 200 جنگجوؤں سے اور میرے پورے قبیلے سے. حضور نے کہا ٹھیک ہے. یہ ساری باتیں اس وقت سن لینا بہت آسان لگتا ہے، جب شدید ترین کوئی مصائب میں ہو نا اور کوئی آ کر اس طرح سے پیشکش کر رہا ہو اور اس وقت صاف انکار کر دینا اپنے اصولوں کی وجہ سے، اس سے طاقت سمجھ میں آتی ہے. غدیر میں اس اعلان کی من کنت مولا کیا قوت ہے اس اعلان خداوندی کی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مصطفی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس شریعت میں یہ سب کچھ نہ رہتا اگر ولایت مرتضوی نہ ہو تو ہمیں مولا کائنات کی ولایت پر ثابت ختم فرمائے. اے پروردگار حضرت حجت کو ہم سے راضی و خوشنود فرما دے. عید پہ جو اعمال انجام دیں گے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. نعرہ صلوات.